السلام علیکم دوستو، اس قسط کے آغاز میں عثمان کہہ رہا تھا یا تو آج ہم یہاں پر شہید ہو جائیں گے یا تو یہ جگہ ترکوں کا وطن بنی رہے گی۔ پھر عثمان چھلانگ لگا کر حملہ کر دیتا ہے اور وائلنس بھی اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ حملہ کرو۔ اتنے میں بالا خاتون اور ان کے سپاہی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وائلنس کے سپاہیوں پر تیر برسانے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وائلنس اور اس کے سپاہی کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ سب وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ اس طرح عثمان اور ان کے ساتھیوں کی فتح ہو جاتی ہے۔ پھر عثمان اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے تو سب لوگ اللہ اکبر کا نعرہ لگانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف ملعون خاتون کہہ رہی تھی ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی ہے، مجھے عثمان اور بچوں کی فکر ہو رہی ہے، میں مزید صبر نہیں کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگتی ہے تو بیگم خاتون کہتی ہیں تھوڑا صبر کر لیں ملعون، میں جانتی ہوں آپ کے لیے یہ مشکل ہے، لیکن یعنی شہر کی ذمہ داری آپ پر ہے، جلد ہی خبر آ جائے گی انشاءاللہ۔ اتنے میں الگن خاتون اندر آتے ہوئے کہتی ہیں خبر آ گئی ہے، عثمان صاحب اور بچے ٹھیک ہیں اور وہ آ رہے ہیں۔ یہ سن کر ملعون اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، جس کے بعد وہ سب آگے بڑھنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف سارور قبیلے میں عثمان کا سپاہی کہہ رہا تھا سردار آپ کے حکم کے مطابق یہ نے شہر کی طرف خبر بھجوا دی ہے۔ عثمان پوچھتا ہے کونیا کی کیا صورتحال ہے؟ شامل کہتا ہے سلطان مسعود کو جب پتہ چلا کہ ان کے دستوں پر حملہ ہوا ہے وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے، ان کے فوجی دستے سرحدی علاقوں کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے ہماری نجات ان دستوں سے آنے سے ہی ہو سکتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اورحان، بالا اور علاؤالدین عثمان کے پاس آ جاتے ہیں۔ بالا کہتی ہے لوگ بہتر حالت میں ہیں، شکر ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ پھر وہ سب بیٹھ جاتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے شکر ہے اس مصیبت سے جان چھوٹ گئی، بچوں نے بڑی بہادری کا سامنا کیا اور بالا بھی بالکل اہم وقت پر پہنچی، لیکن سب سے زیادہ سارور صاحب اور ان کے سپاہیوں نے ہماری مدد کی ہے، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ پھر سارور کے سپاہی کہتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہوں عثمان صاحب۔ پھر سارور کہتا ہے جب آپ ٹھکانہ حاصل کرنے کے لیے جگہ جگہ پھر رہے تھے تو اس وقت آپ نے ہمیں وطن فراہم کیا، ہمارے دلوں میں جہاد کی شمع روشن کی۔ عثمان کہتا ہے ہم نے کتنے لوگوں کو وطن دیا لیکن انہوں نے مشکل وقت آتے ہی ہمارا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اصل ہمت اور بہادری مشکل وقت میں ہوتی ہے، لیکن اب مزید مشکل وقت آنے والا ہے، ہم ان کے کمانڈروں پر وار نہیں کر پائے ہیں، ہم نے صرف ان کا لشکر روکا ہے، ہم مشکل میں پڑ گئے ہیں، لیکن ہماری شفا کا مرکز ہمارا متحد رہنا ہے، اللہ ہمارا اتحاد قائم اور دائم رکھے۔ یہ سن کر سب کہتے ہیں آمین۔ پھر عثمان بحران سے کہتا ہے چاروں طرف سپاہی روانہ کر دو اور فوج کی تعداد اور ہر چیز کے بارے میں پتہ لگواؤ، جس کے بعد بحران وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد عثمان بالا اور اپنے بچوں سے کہتا ہے چلیں اب ہم بھی یہاں سے چلتے ہیں، اور وہ سارور سے اجازت لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف جنگل میں نعمان کہہ رہا تھا عثمان کے لوگ عثمان کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، اور اگر مہر میرے پاس نہ ہوتی تو میرے لوگ میرے خلاف ہو چکے ہوتے۔ عثمان کی سب سے بڑی طاقت اس کا خاندان ہے، وہ اس کے ساتھ ایسے رہتے ہیں جیسے ان پر کسی نے جادو کروایا ہو۔ اتنے میں والنس اپنے سپاہیوں کو بلا لیتا ہے اور کہتا ہے اپنے گھوڑوں سے نیچے اترو۔ یہ سن کر سپاہی گھوڑے سے نیچے اتر آتے ہیں۔ پھر والنس کہتا ہے قلعے کی طرف سپاہی دو راستوں سے جائیں گے، ایک طرف سے گھوڑے جائیں گے اور دوسری طرف سے سپاہی جائیں گے، پیدل چل کر جانا ہوگا۔ سپاہی کہتے ہیں جو آپ کا حکم گورنر صاحب۔ یہ سن کر سارے سپاہی چلے جاتے ہیں۔ پھر والنس کہتا ہے نعمان اگر میں ان سپاہیوں سے مرنے کا کہتا تو یہ مر بھی جاتے نعمان، لیکن میرے پاس تو کوئی مہر بھی نہیں ہے، جان قربان کرنے والے سپاہی آخر کیوں ڈریں گے نعمان، میرے پاس عثمان کو کچلنے کی طاقت ہے،
جو ہوا وہ تو صرف شروعات تھی، جب تم میرے ساتھ جو شامل لوگ ہیں انہیں دیکھو گے تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ جادو کیا ہوتا ہے۔ نعمان کہتا ہے فوجوں کو جلد سے جلد آ جانا چاہیے، مزید کوئی شکست نہیں ہونی چاہیے۔ والنس کہتا ہے فی الحال فوج نہیں آئے گی، پہلے میں طاقتور سپاہیوں کا دستہ طلب کروں گا۔ وحشی ترین سپاہیوں کے طور پر ایک شاندار دستہ آئے گا۔ عثمان کا ساتھ دینے والوں کی وفاداری تو تم دیکھ ہی چکے ہو، وہ لوگ آئیں گے اور ان لوگوں کو ختم کریں گے۔ عثمان کے اوپر جن لوگوں کو بھی اعتماد ہے ان سب کو ختم کر دیں گے۔ تم اپنی فوج اکٹھی کرو نعمان، جب یہ کام پورا ہو جائے گا تو یہاں پر خون کی نہریں بہیں گی۔ یہ کہہ کر وائلنس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ینی شہر میں بالا عثمان سے کہہ رہی تھی شکر ہے دشمن کے تمام حملے ناکام کر دیے، اب آپ کے کیا ارادے ہیں؟ عثمان کہتا ہے میرے ارادے سے تم واقف ہو بالا، میرا ارادہ دشمن کے دل پر وار کرنا ہے۔ بالا کہتی ہے اس کا مجھے پتہ نہیں تھا، کیا یہ راز ہے؟ آپ میرے سامنے بھی راز رکھتے ہیں۔ یہ سن کر عثمان بالا کو اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے میں نے زندگی میں کب تم سے کچھ چھپایا ہے؟ بالا کہتی ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گئی، ابھی تو ہم خوشی کے کام میں مصروف ہیں، اس لیے ابھی میں جنگ کی بات نہیں کرتی ہوں۔ عثمان کہتا ہے بتاؤ کیا خوشی کی بات ہے؟ بالا ہنستے ہوئے اولگن کا نام لیتی ہے اور عثمان کہتا ہے جرکتائے، اور عثمان سمجھ جاتا ہے کہ وہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔